حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں اس خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، خالق شش جہاد اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس رب کریم نے ہم گناہ گاروں، بدکاروں، اسیا شکاروں کے عیبوں پر پردہ ڈال کر ہمیں معزز و مکرم لوگوں میں شامل رکھا۔ اس کے بعد درود پاک اس صاحب لولاک سیاہ افلاک فخر موجودات سرور انس و جا تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ ناز میں کہ جس نبی مکرم شفیع رسول محتشم سید المرسلین خاتم النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے توسل سے، برکت سے، وسیلے سے اللہ پاک نے ہم سب گناہ گاروں پر کثیر نعمتوں کا نزول فرمایا۔ چونکہ میرا عنوان گزشتہ جمعے سے اولاد اور اہل خانہ کی تربیت کے حوالے سے ہے، کہ ہم اپنے اولاد اور گھر والوں کو دنیاوی ریتی رواج تو سمجھاتے ہیں، مگر دین اسلام کے قوانین، اصول، یوں کہہ لیں دین اسلام کے ریتی رواج کو نہیں سمجھاتے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اپنے بچے کو دنیا میں چلنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا انداز سکھاتے ہیں، معاشرے میں اسٹیبل یعنی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے حوالے سے اپنے بچے کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے اولاد اور اپنے گھر والوں کو اللہ پاک کے سامنے کس طرح جائیں گے تو کامیاب ہوں گے یہ بھی سکھانا ہے۔ خالق حقیقی جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، عزت دیتا ہے، جب اس کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو وہاں کھڑے ہونے کے قابل کیسے ہوتے ہیں وہ بھی سکھانا چاہیے۔ اس بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا پڑے گا۔ کیا ہی اچھا ہو بچے کو یہ سکھائیں کہ نیکیاں اتنی زیادہ کرو کہ اپنے رب کے سامنے پھر نیکیاں پڑھنے کا موقع مل جائے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اس طرف بھی لے کر آئیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اپنے بندوں کے لیے ایک پیغام دیا ہے۔ وہیں سے ایک بات آج لے کر آیا ہوں جو میرا موضوع سخن ہے، کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو، جو کچھ بھی میرا رسول تمہیں دے، وما جو کچھ بھی آتاکم عطا کرے، دے، رسول یہاں رسول سے مراد پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات، کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دے اسے لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کرے
جس چیز سے روک دے فنتہو تو اس کام سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں ہمیں چلنا کس طرح ہے اس عمل کو بتلا دیا کہ کرنا کیا کیا ہے جو رسول نے بتلایا، رکنا کن چیزوں سے ہے جس چیز سے اللہ کے رسول نے روک دیا۔ یہ اصول ہے بس۔ اگر فقط اسی بات کو لے کر بیٹھ جائیں اور اسی بات کو گٹھان باندھ کر اپنی زندگی کو گزر بسر کریں، یقین مانے اللہ کی رضا اور اللہ کے محبوب کی رضا حاصل ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا عطا کیا ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ نماز لے کر آئے، نماز عطا کی، روزہ لے کر آئے، روزہ ہمیں دیا ہے، بلکہ نماز لے کر فقط آئے نہیں بلکہ پڑھ کے بتلا دیا قیام کس طرح کرنا ہے، تلاوت کتنی کرنی ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدے میں کس طرح جانا ہے، کتنے وقت کی نمازیں پڑھنی ہے، سب بتلا کر گئے۔ صرف عطا نہیں کیا بلکہ سکھا کر بھی گئے۔ روزہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عطا کر کے گئے کہ اے میرے امتی روزہ رکھو۔ روزہ ہم پر فرض ہے نا ماہ رمضان کے، اور نفلی روزہ رکھنے سے رب راضی ہوتا ہے، تو روزہ دے کر گئے، روزہ لے کر آئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں دے کر گئے، بلکہ روزہ رکھ کر بتلایا۔ ہم تو طرح طرح کے افطار میں اور سحری میں طرح طرح کے اللہ کی نعمتوں کو کھا کر روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھجور اور ایک گلاس پانی، اس سے آپ روزہ افطار کرتے، یا کبھی ایک گلاس آپ کو دودھ آپ نوش فرمایا کرتے۔ تو روزہ بھی رکھ کر بتلا کر گئے، صرف عطا نہیں کیا کہ یہ لو روزہ ہے، نہیں بلکہ بتلا کر گئے روزہ کس طرح رکھنی۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم زکوٰۃ کا حکم دے کر گئے کہ جو بھی مالدار مسلمان مالدار ہو غریب بھائیوں کی مدد کرے، اپنے مال سے 40واں حصہ نکال کر زکوٰۃ ادا کرے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو تربیت دے کر گئے کہ کس پر زکوٰۃ ہے، کس پر نہیں ہے، کس طرح ادا کرنی ہے۔ اور پھر حج کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حج عطا کیا۔ مال لاکھوں کے جائیداد ہوتے ہوئے بھی ہم اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو دیکھنے نہیں جا پاتے، حضور علیہ السلام کے روضے مدینہ منورہ میں نہیں جاتے۔ مال کا جو نشہ ہے وہ دنیا میں ہے، تو جو حضور علیہ السلام دے کر گئے فخذو، رب فرماتا ہے اسے پکڑ لو، مطلب اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر لو۔ ہم نے کیا کیا ہے ذرا سوچیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں ہمیں سکھا کر گئے، اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہہ دے تو آپ اپنی زبان سے غلط بات نہیں نکالنا بلکہ اس کو معاف کر دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا دیا کہ اگر کوئی گالی دے تو سامنے والے کو برے الفاظ سے مت پکارو بلکہ اس کو سمجھاؤ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا دیا کہ اچھے اخلاقیات پر چلو۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرے میں ہر ایک فرد سدھر جائے تو پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ ہاں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا دیا؟ آپ نے فرمایا سنو، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے ہاتھ، تمہاری زبان اور حتیٰ کہ تمہاری آنکھوں سے بھی تمہارا مسلمان بھائی محفوظ نہ ہو جائے۔ مطلب آپ کی آنکھ سے، آپ کے ہاتھوں سے اگر آپ کو مسلمان بھائی سلامت ہے تو سمجھنا آپ پکے مسلمان ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ کی زبان سے کوئی مسلمان محفوظ نہیں
جب چاہے چوک پر کسی کو بھی زبان کے ذریعے اس کے لباس اتار دے، جب چاہے رشتہ داروں کے پاس جائے ان کا دل توڑ دے، جب موڈ بنے غصہ ہونے کا تو سامنے یہ نہ دیکھے بڑا بھائی ہے یا گھر کے بزرگ ہیں یا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر زبان کے ذریعے کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو اپنے ایمان کو بچائیے۔ خدا را حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں یہ دیا ہے، اخلاق دیا ہے، اچھے بول دیے ہیں، سچ بولنا سکھایا ہے، امانت دار۔ حضور امانت دار کیسے؟ اتنے صادق و امین ہے کہ اپنے تو اپنے کفار اور مشرکین جو حضور کو مانتے نہیں وہ بھی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے، سچے ہیں اور امانت دار ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں ذرا سوچیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ ہمیں عطا کر رہے ہیں اور جو کچھ عطا کر کے گئے، رب کا فرمان ہے وما آتاکم الرسول، اے ایمان والو، اے میرے بندو، جو کچھ تمہیں رسول دے فخذوہ، تو تم اسے پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے، روک دے، تو تم اس سے باز آ جاؤ، تم وہ اعمال، ایسا عمل مت کرو۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ تمام چیزیں اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ کیا نافذ نہیں کرنا؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں ہمیں کرنے کو کہا، اس دور میں سب سے مین چیز کیا ہے اس طرف ذرا توجہ دلاؤں گا، مگر پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ صرف یہ اصول ہے، اگر اس کو اپنی زندگی میں آپ نے باندھ لیا، ہر وقت صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اگر اس بات کو آپ یاد رکھیں، کاروبار کرتے ہوئے، جاب پہ جاتے ہوئے، کام کاج پہ جاتے ہوئے، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے، رشتہ داروں کے پاس جاتے ہوئے، گھر پہ بیٹھے ہوئے، صرف اس بات کو اگر یاد رکھے تو یقین جانے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوگا۔ وہ بات کیا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ عطا کیا ان سبوں پر عمل کر لو، اسے پکڑ لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے روک دیا ہے اس سے رک جاؤ۔ مطلب نماز کا حکم دیا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھنے کا حکم دیا روزہ رکھو، سچ بولنے کا کہا سچ بولو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا با اخلاق بن جاؤ، با کردار بن جاؤ، گفتگو ایسی ہو کہ سامنے والا کہے پھول جڑ رہے ہیں، ایسا بن جا، اے میرے امتی ایسا بن جا۔ کس طرح نہ بننا؟ کن چیزوں سے رکا، کن چیزوں سے روکنے کو کہا؟ جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، کسی کا دل نہ توڑنا، گھر والوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے زبان دراز نہ کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، چھوٹوں پر ظلم نہ کرنا۔ اگر معاشرے میں چل رہے ہو، اپنے زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دینا، حتیٰ کہ آنکھوں کے اشاروں سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دینا، جھوٹ بول کر تجارت نہ کرنا، ملاوٹ کر کے کاروبار نہ کرنا، حرام اور حلال کو دیکھنا، حرام کی غذا نہ خود کھانا، نہ اپنے اولاد کو کھلانا۔ بتائیں اگر ان چیزوں پر ہم عمل کر لیں تو بتائیں دنیا میں رب جنت عطا نہیں کرے گا؟ ہاں، دنیا میں ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ آج معاشرہ، آج صرف معاشرہ نہیں، پورا پاکستان سودی نظام پر چلایا جا رہا ہے۔ سودی نظام کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ آج ہم خود باعمل نہیں ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہے اس پر عمل نہیں کر رہے، تو ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے سروں پر ویسا حاکم مسلط کر دیا، جھوٹے حاکم بھی جھوٹا مسلط کیا رب نے، سود خور ہم، سود لینے والا حاکم ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے
ملاوٹ جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والے ہم، تو آج حاکم بھی ہمیں ایسا ملا ہمارے سامنے آ کے دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہے۔ پیٹرول کوئی مہنگا تھوڑی ہوا ہے، باہر ملک میں جا کر دیکھیں اور زیادہ مہنگا، پاکستان میں کچھ بھی نہیں۔ جھوٹ کیسے بولتا ہے؟ کیوں؟ ہم سر عام جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ سودی نظام لے کر آیا ہے، آئی ایم ایف سے جس طرح قرضہ لے رہا ہے، سود بھر رہے ہیں ہم، ہمارے ٹیکسوں سے ہم جو کما رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، جو ٹیکس گورنمنٹ لیتی ہے اس سے سود بھرا جا رہا ہے۔ کیسے؟ ہم سود کے جو ہے برائی نہیں سمجھ رہے۔ کتنے گھر ایسے ہیں موسیٰ کالونی کے اندر جو گھر بناتے ہیں، کمرہ جو ہے نا پگڑی میں دے دیتے، کیا وہی سودی نظام؟ ایک جتنے سال تک رہیں گے کرایہ نہیں دینا پڑے گا، اچھا پھر کیا ہوگا؟ 10 سال بعد اگر جاتا ہے تو جتنی رقم دی وہ واپس دینا پڑے گا۔ کبھی آپ نے امام صاحب یا کسی عالم کے پاس جا کر پوچھا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اعلانیہ طور پر ہم سودی نظام ہم علاقے میں کر رہے ہیں، جو ہمارا حاکم پاکستان کا ہے وہ بھی سودی نظام لے کر آیا ہے، چاہے واشنگٹن سے آیا کہیں سے بھی آئے، سودی نظام چل رہا ہے۔ کیوں؟ ہم جھوٹے، ہمارا حاکم ہمیں جھوٹا ملا، ہم سود خور، ہمارا حاکم ہمیں سود خور ملا، ہم امین نہیں، ہم بے وفائی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ کیا؟ اگر دکان پہ ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہیں، ہمارا حاکم بھی ہمیں ویسا ملا ہے۔ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، ہمارا حاکم ہمیں ویسا ملا ہے۔ کیسے؟ یہ علماء کرام فرما گئے کہ جیسی رعایا ہوگی، مطلب جیسی عوام ویسا حاکم۔ اگر چاہتے ہیں کہ اپنے حاکم کو بدلنا، پہلے اپنے آپ کو بدلے، اپنے آپ کو سچا بنائے۔ اللہ کی قسم آپ کو حاکم بھی سچا ملے گا۔ اپنے آپ کو امانت دار بنائے، حاکم بھی آپ کو امانت دار ملے گا۔ اپنے آپ کو سود سے بچائے، آپ کو حاکم بھی ایسا ملے گا۔ یار ترکی پاکستان سے چھوٹا، اس کے پاس فورس نہیں ہے، ایٹمی پاور نہیں ہے اس کے پاس، مگر کیا؟ کفار کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے۔ سود نہیں چلے گا، غیر اسلامی رواج ترکی پہ نہیں چلے گا۔ یار وہ بھی تو ہے نا طیب اردگان، وہ سینہ تان کے کیسے بول رہا ہے جبکہ اس کے پاس ایٹمی پاور نہیں، مگر بولتا ہے سینہ تان کر۔ تو لہٰذا کیسے ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اچھے ہو جائے، ہمارے حاکم بھی اچھے ہوں گے۔ تو لہٰذا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہمارے لیے پیغام، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اے ایمان والو جو کچھ بھی تمہیں اللہ کے رسول دے تم اسے پکڑ لو۔ سچ بولنا سکھایا، سچ بولو۔ قرآن پڑھنا سکھایا، قرآن پڑھو۔ نماز کا حکم دیا، نماز پڑھو۔ روزے کا حکم دیا، روزہ رکھو۔ والدین کے ادب کا حکم دیا، والدین کا ادب کرو۔ والدین کے حقوق کو پورا کرو، زوجہ کے حق کو بھی ادا کرو۔ معاشرے کا بھی حق ہے کہ برائی کو عام نہ کرو۔ ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں ایڈاپٹ کریں، عمل کریں۔ اور کیا؟ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، جھوٹ بولنے سے روکا، ملاوٹ سے روکا، دھوکہ دہی سے روکا، سود خوری سے روکا، زنا کرنے سے، شراب پینے سے، جوا کھیلنے سے، ان تمام چیزوں سے روکا ہے، تو رک جاؤ، پھر ایک بہترین معاشرہ ملے گا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں آمد کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تبلیغ دین ہو، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو عرب کے شہر میں آپ تشریف لائے تو وہاں شراب عام تھی، زنا عام تھا، جوا عام تھا، اور یہاں تک کہ لوگ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، مطلب زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس معاشرے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور کہا چھوڑ دو یہ ناپاک شراب، اس کو چھوڑو گے تمہیں قیامت کے دن آب کوثر سے میں تمہیں جام پلاؤں گا۔ چھوڑ دو بیٹی کو زندہ درگور کرنا، میں ضمانت دیتا ہوں جو 3 بیٹی یا 3 بہنوں کے فرائض کو انجام دے دے، قیامت کے دن میں مصطفیٰ سے جنت عطا کروں گا۔
تو آپ نے معاشرے کو بدلا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو بدلیں۔ الحمدللہ بدلنے کا بہترین ذریعہ ایک صحبت ہے۔ دیکھیں جواری کے ساتھ بیٹھے بیٹھے میں نمازی بن جاؤں، ہو نہیں سکتا۔ شرابی کے ساتھ بیٹھے بیٹھے میں مسجد کا امام بن جاؤں، ہو نہیں سکتا۔ جھوٹوں کے ساتھ بیٹھا رہوں میں سچا ہو جاؤں، ہو نہیں سکتا۔ بدلنے کا بہترین ذریعہ ماحول ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی غیر سیاسی تحریک جو دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ بہترین ماحول لے کر آئی ہے۔ آپ بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، مدرسۃ المدینہ ہے۔ نوجوان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، عالم کورس ہے، تربیت کورس ہے، قافلہ کورس ہے۔ اسی طرح قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، شادی شدہ ہے، قرآن نہیں سیکھا تو دعوت اسلامی کی مسجد میں آ جائے، عشاء کے بعد بزرگوں کو بلکہ نوجوانوں کو بھی قرآن کی تعلیم بغیر کسی پیسے کے دی جاتی ہے۔ تو دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول گاہے بگاہے نیکی کی طرف گامزن ہونے اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے راستے فراہم کرتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اسی مسجد سے 24، 25 اور 26 دسمبر 24، 25، 26 دسمبر مدنی قافلہ روانہ ہوگا حیدرآباد کی طرف۔ مطلب چند لوگ جمع ہوں گے، ہم دین سیکھنے کے لیے، نماز روزہ سیکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہم جو ہے دوسرے علاقے پہ جاتے ہیں تاکہ 24 گھنٹے مسجد میں رہیں۔ بولے ایک بندہ 24 گھنٹے مسجد میں رہے، جھوٹ بولے گا؟ نماز چھوڑے گا؟ بولے دھوکہ دے گا کسی کو؟ نہیں نا۔ تو جو 24 گھنٹے رہے گا، اب اگر 3 دن تک کہ وہ ایک کام کرتا رہے، ہو سکتا ہے عادت بن جائے، ہو سکتا ہے عادت بن جائے۔ تو میں آپ سبوں کو دعوت دوں گا، جو بھائی مدنی قافلے میں جانا چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ ہمارے مؤذن صاحب مؤذن کامران بھائی بھی ہیں، رضا بھائی بھی ہیں، یا مسجد کی کمیٹی سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ مدنی قافلہ 3 دن کے لیے چھٹی ہے۔ دیکھیں 24، 25، 26، 25 دسمبر چھٹی ہے، یہ ہفتے کا دن ہے، اور 26 اتوار کا دن ہے۔ صرف اور صرف جمعے کے دن آپ کو چھٹی کرنی ہوگی۔ دیکھیں دین سیکھنا کتنا آسان ہو رہا ہے۔ 3 دن آپ دین سیکھ پائیں گے صرف 1 دن کی چھٹی سے۔ تو نیت کریں، دل میں ارادہ کریں، اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں یا اپنے بھائی کو قافلے میں بھیجیں یا خود قافلے میں چلیں۔ میں خود چلوں گا قافلے میں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت فرمائے۔